العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 177۔ عدت الداعی، یہ ہماری روایات کی نسبتاً معتبر روایت ہے۔ یہ بہت ہی وہ ڈراؤنی قسم کی روایت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف واجبات کو ترک کرنے کا محاسبہ یا مواخذہ ہوگا، مستحبات کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو پڑھنے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ بعض مستحبات کو ترک کرنے کے نتیجے میں بھی خصوصاً اس دنیا میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور کچھ قدرتی اثر وضعی اور کچھ شرعی۔ روایت کا متن کچھ اس طرح ہے۔ اسماعیل ابن عمار کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، المؤمن رحمت، آگے سوالیہ نشان ہے۔ میں نے عرض کیا کیا مومن رحمت ہے، مومن رحمت الہی ہے؟ قال نعم، ہاں مومن رحمت الہی ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی آپ نے، مومن کس طرح رحمت الہی ہے؟ فرمایا وَأَيُّمَا مُؤْمِنًا أَتَاهُ أَخُوهُ فِي حَاجَتِهِ، کسی بھی مومن کے پاس اگر اس کا کوئی برادر مومن کوئی حاجت لے کے آتا ہے، اپنی کوئی ضرورت لے کے آتا ہے، فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهَا، یہ جو ہے گویا ایک رحمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا صاحب حیثیت مومن کی طرف بھیجا ہے رحمت کو، یعنی ایک ضرورت مند مومن آپ کے پاس آتا ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا جی، وَسَيَّبَهَا إِلَيْهَا، اور اس کو اس کی طرف آپ کو روانہ کیا ہے۔ فَإِنْ قَضَاهَا، اگر تو آپ اس مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں، کام اس کا کر دیتے ہیں، تو گویا آپ نے فَإِنْ قَضَاهَا كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا، اس کی اس حاجت روائی کر کے خدا کی طرف سے آنے والی یا نازل ہونے والی رحمت کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ وَإِنْ رَدَّهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، اور اس کی حاجت روائی یا اس کا کام کرنے کی قدرت کے باوجود اگر آپ نے اس کو خالی ہاتھ لوٹایا ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے، فَإِنَّمَا رَدَّ عَن نَفْسِهِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَسَيَّبَهَا إِلَيْهَا، اس نے اس رحمت کو ٹھکرا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف آئی تھی۔ اچھا، وَذَخَرَتِ الرَّحْمَةِ لِلْمَرْدُودِ عَنْ حَاجَتِهِ، یہ عجیب بات ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجی تھی اور آپ نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اس رحمت کو اللہ تعالیٰ اس ضرورت مند کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ آپ نے تو اپنے آپ کو محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ اسی رحمت کو اس حاجت مند یا ضرورت مند کے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ وَمَن مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، وَمَن مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَلَمْ يُنَاصِحْهُ بِكُلِّ جُهْدِهِ، اور جس کی جو وہ کسی مومن کے کام میں یعنی قدرت کے باوجود یعنی دلچسپی نہ لے اور اپنی تمام تر کوشش کو روئی کار نہ لائے، اس مومن کے کام کے لیے کام صرف مالی امداد مراد نہیں ہے، ہر قسم کی حاجت جو اس کی پوری کر سکتے ہیں، ہر قسم کی مدد جو کسی برادر مومن کی آپ کر سکتے ہیں، اس میں اگر آپ نہیں کریں گے، جملہ بڑا سخت ہے، چھپائے بھی نہیں جا سکتا، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اس نے خدا سے بھی خیانت کی ہے، رسول سے بھی خیانت کی ہے اور مومنین سے بھی خیانت کی ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّن شِيعَتِنَا أَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِهِ، اب کسی بھی ہمارے
مومن کے ہماری شیعوں میں سے کسی کے پاس کوئی اس کا برادر مومن آتا ہے وَاسْتَعَانَ بِهِ فِي حَاجَتِهِ، اور اپنے اس حاجت یا ضرورت کے سلسلے میں اس سے مدد طلب کرے، استعان یعنی مدد طلب کرے، فَلَمْ يُعِنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ، اور وہ قدرت کے باوجود اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، ابتلاہ اللہ تعالی بقضاء حوائج اعدائنا فیعذبہ بہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ڈالے گا، ہمارے مومن کی مدد نہیں کی، وہ ہمارے کسی دشمن کی مدد کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے نا وہ سزا ملے گی۔ مکافات عمل جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اس طرح اس مضمون کی یہ اس طرح کی روایات ہے، اگر ایک آدمی اپنے مال کو حلال ذریعے سے نیک کام میں خرچ نہیں کرتا تو اس کا رد عمل یا کہ مکافات عمل یہ ہوتا ہے کہ اسی مال کو وہ حرام کام میں جو ہے نا وہ خرچ کرے گا، ظاہر ہے وہ پھر حرام کام میں خرچ کرنے کی وہ کیا سزا ہوتی ہے، یعنی ہمارے چاہنے والے ماننے والے کی حاجت مندی نہیں کرتا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ ہمارے کسی دشمن کی جو ہے نا وہ مدد کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں فَيُعَذِّبُهُ بِهَا وَمَنْ حَقَّرَ مُؤْمِنًا فَقِيرًا، جو کسی مومن فقیر کی تحقیر کرے، اس کی توہین کرے، وَاسْتَخَفَّ بِهِ، اس کو ہلکا سمجھے، مراد سب کا ایک ہے، توہین کرے ہلکا سمجھے، لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَفَقْرِهِ، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ وہ تنگدست ہے، شَهَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نا تمام مخلوق کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ سادہ الفاظ میں بے نقاب فرمائے گا، شَهَّرَهُ اللَّهُ مشہور کر دے گا، یعنی وہاں جو ہے نا وہ اعلان کر دیا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے گا، وَحَقَّرَهُ لَا يَزَالُ، اور اس کی تحقیق کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا، وَمَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ، جس کے سامنے کسی برادر مومن کی غیبت کی جائے، فَنَصَرَهُ، اور جس کے سامنے غیبت کی گئی ہو وہ اس کی مدد کرے جس کی غیبت کی گئی تھی، یعنی غیبت کرنے والے کو روکے، غیبت کرنے والے کو ٹوکے، جیا تو اعانہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس غیبت سے روکنے والے کی دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور آخرت میں بھی فرمائے گا۔ وَمَن لَمْ يَنْصُرْهُ، آپ کے سامنے کسی کی غیبت شروع ہو گئی ہے اور آپ غیبت کرنے والے کو نہیں روکتے، نہیں ٹوکتے، الٹا جو ہے نا سبحان اللہ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ، اور اس مومن کا دفاع نہیں کرتے جس کی غیبت کی گئی ہو، وَهُوَ يَقْدِرُ، جبکہ آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، خَذَلَهُ اللَّهُ وَحَقَّرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو رسوا بھی کرے گا اور اس کی تحقیر اور اس کی توہین بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام صاحبان حیثیت کو حاجت مندوں کی حاجت روائی کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔